بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم قائد ملت لیاقت علی خان کے بارے میں پڑھیں گے۔ بچوں، لیاقت علی خان کا لقب تھا قائد ملت، ٹھیک ہے۔ قائد ملت کس کو کہتے ہیں؟ قائد کہتے ہیں رہنما کو، ملت کہتے ہیں قوم کو۔ تو قائد ملت کا مطلب ہے قوم کا رہنما، ٹھیک ہے۔ لیاقت علی خان جو تھے وہ پاکستان کے بچوں پہلے وزیر اعظم تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن شروع سے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ لیاقت علی خان کی زندگی کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ لیاقت علی خان بچوں 1 اکتوبر 1895 میں بھارتی پنجاب کے ایک ضلع کرنال میں پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم گھر سے حاصل کی تھی۔ مذہبی لگاؤ بھی ان کا بہت زیادہ تھا اور کرکٹ کھیلنا ان کا بہترین مشغلہ تھا، ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا، ٹھیک ہے۔ ایف اے اور بی اے لیاقت علی خان نے محمدن اینگلو اورینٹل کالج سے کیا تھا، اور اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے لنڈن چلے گئے تھے، انگلینڈ چلے گئے تھے، انگلستان چلے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور وہاں سے پھر انہوں نے قانون کی ڈگری حاصل کی تھی اور پھر وطن واپس آئے تھے۔ لیاقت علی خان قائد اعظم کے بہت اچھے دوست تھے، ٹھیک ہے، اور پاکستان بنانے میں قائد اعظم کے شانہ بشانہ رہے تھے لیاقت علی خان۔ انہوں نے قائد اعظم کی بہت مدد کی تھی، ٹھیک ہے۔ ہر وقت وہ انہی کے ساتھ ان کی لگے رہتے تھے کہ وہ پاکستان کو کس طرح حاصل کیا جائے، اور اسی کوشش میں انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ وقت گزارا تھا۔ اور قائد اعظم بھی کہا کرتے تھے کہ گاندھی کے پاس تو بہت سارے لوگ ہیں جن پر وہ بھروسہ کر سکتا ہے، لیکن لیاقت علی خان صرف ایک آدمی ہے جن پر میں بھروسہ کرتا ہوں۔ یعنی کہ قائد اعظم کو لیاقت علی خان پر بہت اعتماد تھا، بہت بھروسہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور لیاقت علی خان نے بھی قائد اعظم کا بھرپور ساتھ دیا تھا، اور اسی وجہ سے جب پاکستان بن گیا تو پھر قائد اعظم نے لیاقت علی خان کو پہلا وزیر اعظم منتخب کیا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اپنی ذمہ داریاں بہت خوش اسلوبی سے سر انجام دیتے تھے، بہت اچھے طریقے سے سر انجام دیتے تھے۔ اور حالانکہ وہ ملک کے وزیر اعظم تھے لیاقت علی خان، لیکن پھر بھی انہوں نے بہت سادہ زندگی بسر کی تھی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ آرام و آسائش کی جتنی عادت ڈالو پڑ جاتی ہے، مناسب یہ ہے کہ اپنی ضروریات کو محدود کر لیا جائے۔ یعنی کہ انسان جتنا آرام و آسائش کی طلب کرے گا، عادت ڈالے گا، وہ اتنی اس کو پڑ جائے گی، لیکن ضروری یہی ہے کہ اپنی ضروریات کو ہی محدود کر لیا جائے، کم ضروریات اپنی رکھی جائیں۔ پھر بچوں یہ ہوا کہ 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے لیاقت علی خان کو گولیوں سے شہید کر دیا گیا، گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، ٹھیک ہے۔ اور پنڈی میں جس باغ میں لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا اس کو آج کل لیاقت باغ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وفات کے وقت کلمے کے بعد لیاقت علی خان نے کہا کہ اللہ پاکستان کی حفاظت کرے، یہ دعا کی تھی انہوں نے، ٹھیک ہے۔ اور لیاقت علی خان کا جو مزار ہے وہ کراچی میں قائد اعظم کے مزار کے برابر میں ہے، ان کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، ان کے پہلو میں ہے۔ اور آج بھی جو ہے وہ قوم قائد ملت کو بہت عقیدت و احترام سے یاد کرتی ہے۔ سمجھ میں آ گیا بچوں؟